دیکھیے بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اس میں، ہم دیکھتے ہیں جی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اولیاء مزارات کی حاضری کے وقت اکثر لوگ مزار سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں کہ مانگنا، سوال دیکھیے، مزارات سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں سوال کر، اب جواب دیکھیے گا کتنی جرأت کے ساتھ، سوال دیکھیے کتنا خطرناک ہے، ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ڈائریکٹ۔ درست ہے؟ دراصل اللہ کے سوا کسی سے جب ڈائریکٹ مانگے نا، حقیقت یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ ہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو وہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہے۔ اب دیکھیے اس کی تشریح کیسے کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ مقصد یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو بادشاہ کیا بولا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں۔ تو پھر اس میں تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو دو لوگوں کو بلا، ایک کو مار دیا ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے جو ہے نکالتا ہے، اور تم ایسا کرو مغرب سے اس کو نکال کے بتاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو جو کافر ہکا بکا رہ گیا وہ نہیں کر پایا، تو وہ اصل میں سمجھ نہیں پایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بات، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل رکھ دی۔ اب ذرا ان کو سنیے بات، دیکھیے ان کی بات کس سے میچ کر رہی ہے، نبی سے یا اس بادشاہ سے جو کفر کی باتیں کر رہا تھا۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کون سی دلیل لا رہے ہیں، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے دلیل لا رہے ہیں یا کفار سے دلیل لا رہے ہیں، ذرا سنیے گا۔ تو میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں جو سعادت مند ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کبھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میری جھولی میں نوٹیں ڈال دے، میری تنخواہ بنا دے، کبھی نہیں کہا ہوگا آپ نے تنخواہ بنا دے۔ اب دیکھیے یہ تنخواہ بڑھانا مدد مانگنا ہے، وہ مدد ہے ہی نہیں، وہ تو آدمی اپنی محنت کے پیسہ لے رہا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی اتنا بڑا بیوقوف ہوگا کہ جو جہاں کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے اور سیلری اگر لیتا ہے تو کیا وہ آفس والے اس کی مدد کرتے ہیں؟ کوئی مدد نہیں کرتے، کوئی احسان نہیں کرتے۔ اس نے سروس دیا ہے اور اس کا پیمنٹ لے رہا ہے وہ، تو یہاں مدد کی بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب کیسے بیوقوف لوگ ہیں بتائیے کہ اس کو مدد سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ مدد نہیں ہے، یہ تو آدمی محنت کیا اور جو ہے اس کا پیسہ لیا، یہ مدد نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ صاحب مہنگائی بڑھ گئی، پورا نہیں ہوتا، وہ یہی کرتے ہیں یا اللہ میری روزی میں برکت، روزی برکت کے وظیفے بھی کرتے ہیں، لیکن مانگتے جا کے سیٹ سے۔ تو یہ سیٹ کا دیکھو یہ سیٹ وغیرہ کہتے ہیں نا، سیٹ سے کون مدد مانگتا ہے؟ اسے تو پیمنٹ آدمی مانگتا ہے۔ باقی یہ جو اللہ تعالیٰ وسائل فراہم کرتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ رزق کی ترتیب بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ یہ شخص کیا سمجھ رہا ہے کہ روزی وہ دے رہا ہے، نہیں، وہ روزی وہ نہیں دے رہا، اللہ رب العالمین یہ ترتیب بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے رزق کے وسائل ہم کو دیتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ روزی نہ دینا چاہے تو نہ ہماری کہیں جاب لگ سکتی ہے، نہ ہم کہیں کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جائز وسائل فراہم کرتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، پھر جا کے جو ہم محنت کرتے ہیں، محنت کا پیسہ لیتے ہیں، یہ کوئی مدد نہیں۔ آدمی یہاں مدد مانگتا ہے نہیں، آپ کسی بھی انسان سے جا کے پوچھ لیں اور اس کو مدد بولے گا، یہ مدد مانگنا نہیں ہے۔ آگے دینا اور سیٹ سے ڈائریکٹ مانگنا، حقیقت میں یہ سب انڈائریکٹ ہے کہ حقیقت میں روزی اللہ دے رہا ہے، آپ وہ سیٹ کے ذریعے دے۔ اب دیکھیے یعنی سیٹ نہیں دے رہا، وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لا حول ولا قوت، یعنی آدمی اپنی تنخواہ مانگ رہا ہے تو وہ سیٹ نہیں دے رہا ہے، یعنی وہ جو ہے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، یا مدد نہیں مانگ رہا ہے، محنت کا پیسہ لے رہا ہے۔ تو جب یہ مطلب لینے کے اٹھارہ سیٹ جو ہیں اس سے ڈائریکٹ مانگنا آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے سچوکلے اولیاء کرام ہیں، ان کی خدمت میں عرض میاں اولیاء کرام کے پاس کون جا کے کام کرتا ہے اور کون سی وہ تنخواہ دیتے ہیں؟ نہ تو اولیاء کے کوئی کام کر کے آدمی دیتا ہے، نہ وہ کچھ ادھر سے دیتے، دونوں طرف، نہ ادھر سے کوئی سروس دے رہا، نہ ادھر سے کوئی پیمنٹ آ رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی جا کے آفس میں پیسہ مانگتا ہے وغیرہ اللہ سے مدد ہوگی، ذرا وہ پیسہ دے کے بتائے، یعنی یہ اولیاء جس سے مانگتے کیا پیسہ دیتا ہے؟ نہ یہ جو قبروں سے جا کے مانگتے ہیں، نہ قبر والوں کو کوئی سروس دے رہے ہیں، نہ وہ ان کو کچھ دے رہے ہیں۔ ضعفت طالب والمطلوب، دونوں میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ مرنے والی کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام آ سکتے ہیں، نہ وہ ان کے کام آ سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہاں کی مثال کہاں لا کے جوڑ رہے ہیں؟
کرنا سمجھ میں نہیں آتا. سچو غوث سے اعظم صنم پیر آئے, سچا غوث پاک سمجھ میں نہیں آتا. یا اولیاء کرام تو یوں مطلب ولیوں سے بھی اگر کوئی ڈائریکٹ مانگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں انڈائریکٹ ہی ہے. آپ بتائیے موت کون دیتا ہے؟ آپ بولے گا اللہ. مارتا کون ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ کس کی کہاں سے یہ سیکھ رہے ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھ رہے ہیں یا کفار سے سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ. ٹھیک ہے, تو اب کسی نے فائر کر دیا, مر گیا, اب وہ کورٹ میں کھڑا ہو گیا, جج نے بولا کیوں مارا؟ بولا میں نے تھوڑی مارا. نہ مارتا ہے جلاتا ہے, تو کیا جج آپ کی بات مان لے گا؟ کبھی نہیں مانے گا. اب دیکھیے وہی بات ہوگی نا جو ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوا تھا, تو اس نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں. تو یہ حضرت بھی وہی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جو ہے مارتا جلاتا ہے. تو کیا ایک آدمی مارتا جلاتا ہے کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العالمین اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو سارے اسباب فیل ہو جائیں گے. دیکھو آپ کسی کو آگ میں ڈالو گے تو آگ اس کو جلاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے زہر دیا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا, جس کو مارنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ جو دوسرے لوگ ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں ان کی قسمت ہے, ان کا مقدر ہے. وہ اللہ رب العالمین جس کی زندگی جہاں تک لکھی ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. لیکن یہ موت و حیات دینے والے لوگ نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور نہ موت و حیات کسی سے کوئی مانگتا ہے. بولا جلدی اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ تو پاگل ہو گیا. تو یوں اگرچہ اللہ مارتا ہے, اللہ جلاتا ہے, لیکن اسباب کا وہ خالق ہے, تو اس طرح کے اسباب بنتے ہیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری بات ہو جس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ نہیں یہ کہنا چاہتے, ساری مثالیں دیکھ کے اصل بات کہنا کیا چاہتے ہیں جس سے پہلے بھی بحث ہو چکی ہے. شیخ شعبان بھی اچھی طرح سے اس کو واضح کر چکے ہیں کہ یہ اپنے اولیاء میں وہ قدرت مانتے ہیں, وہ طاقت مانتے ہیں, اور سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اب اسی بات کی دلیل چاہیے. یعنی تم کو کس نے بتا دیا کہ اس مردے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو قبر میں پڑا ہوا, جو بیچارہ اپنا ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا, جو کسی لائق نہیں ہے, کسی چیز کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے کہ وہ تمہاری بیوی بنا سکتا ہے, تمہارے کسی کام آ سکتا ہے. اس بات کو آپ سے کس نے کہہ دیا؟ یہ بات تمہیں کہاں پتہ چلی؟ تو اس کے لیے وہی جو میں پہلے بھی واضح کر چکا بار بار, اللہ کر سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے ایسا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے لڑکی بچہ پیدا کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. اب کوئی لڑکی کھڑی ہو کے دعویٰ کرے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے لیکن میں نے زنا نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, اسے کوئی مان لے گا اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن کہیں بھی آپ اگر دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل چاہیے آپ کے پاس. آپ کے پاس وہی تو آتے نہیں ہے, تو آپ تو قرآن سے کوئی دلیل دیجیے, حدیث سے کوئی دلیل دیجیے. بغیر دلیل کے آپ کہیں گے کہ نہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں, اولیاء مدد کرتے ہیں, تو یہ بات جو غلط ہوئی. اور اس سے پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سرے سے منع فرما دیا ہے, غیر اللہ سے آپ مدد مانگ ہی نہیں سکتے. کئی چیزیں, ایک تو یہ مدد کر نہیں سکتے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور دوسرا ان سے مدد مانگنے سے بھی, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے سے بھی منع کیا گیا. باقی جو دنیاوی اعتبار سے ہے وہ موضوع بحث ہی نہیں ہے. یہ جو اس طرح کی مثالیں لاتے ہیں دنیاوی, یہ وہ تو صحیح مسلم کہتی ہے نا, اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. بندہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. تو جس مدد پر بندہ قادر ہے, یعنی فطری چیز ہے, نیچرل ہے, اس سے آپ اس چیز میں مدد مانگتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. نہ اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, کیونکہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ طاقت دی ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس کا پروف موجود ہے. آپ اس سے ایک گلاس پانی مانگے وہ دے سکتا ہے, اس کے پاس جس کی طاقت ہے آپ اس سے جو ہے وہ چیز مانگ سکتے ہیں. لیکن جو چیز کسی کے بس میں نہیں ہے, چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو, ایک زندہ ہو آپ اس سے جائیں گے اولاد مانگنے کے لیے, وہ اولاد نہیں دے سکتا, اس کے پاس یہ طاقت نہیں, پھر یہ شرک ہو جائے گا. اور مردہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے, اس سے تو آپ ایک گلاس پانی بھی نہیں مانگ سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ آپ سے, اس سے جا کے مدد مانگیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے, جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے, وہ جا کے آپ اس سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. یہ ویڈیو ہو گئی, آگے دیکھتے ہیں. ایک منٹ.